والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون. فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم والله بما تعملون عليم. ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم والله يعلم ما تبدون وما تكتمون. صدق اللہ العظیم. بزرگوں اور بھائیوں، جن آیت کریمہ کی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیات میں اسلام کے ایک عظیم حکم کا ذکر فرمایا ہے. اسلام ایسا جامع مذہب ہے کہ جس نے اپنے ماننے والوں کی ہر راہ میں ہدایت فرمائی ہے. کوئی راستہ ایسا نہیں، کوئی حکم ایسا نہیں جہاں اسلام نے اپنے ماننے والوں کی ہدایت نہ کی ہو، رہنمائی نہ کی ہو. یہاں ایک عظیم حکم کو بیان کیا جا رہا ہے، اور وہ حکم ہے ایک دوسرے کی ملاقات اور گھروں میں جانے کے آداب. ایک دوسرے کی ملاقات اور گھروں میں، یعنی دوسرے کے گھروں میں جانے کے آداب اور احکام کیا ہے. حضرات مفسرین نے لکھا ہے کہ قرآن مجید نے اس کو بڑے اہمیت کے ساتھ بیان فرمایا ہے، لیکن لوگوں کی اس کی طرف توجہ نہیں ہے، اور جتنی غفلت اس حکم کے تعلق سے برتی جاتی ہے شاید اتنی غفلت کسی اور حکم کے تعلق سے نہ برتی جاتی ہو. اسلام نے جہاں گناہ سے روکا ہے، وہیں گناہ کی طرف پہنچانے والے جو راستے ہوتے ہیں، جو اسباب ہے، ان اسباب سے بھی روکا ہے. جیسے اسلام نے زنا سے روکا ہے، اور قرآن مجید میں بہت سخت سزا وارد ہوئی ہے اس پر. یہاں تک کہ اسلامی حکومت میں اگر کسی نے زنا کیا ہے یا زنا کروایا ہے اور 4 گواہوں کے ذریعے ان کا زنا ثابت ہو جائے تو پھر شادی شدہ ہونے کی صورت میں ان کو رجم کر دیا جاتا ہے. شادی شدہ ہونے کی صورت میں ان کو رجم کر دیا جاتا ہے. رجم کا مطلب یہ ہے کہ ایک کھلے میدان میں ان کو کھڑا کیا جائے گا اور چاروں طرف لوگ کھڑے ہوں گے، اپنے اپنے ہاتھ میں پتھر لیں گے اور پتھروں کے ذریعے اس کو مار کر ہلاک کر دیں گے. اگر شادی شدہ نے ایسا جرم کیا ہے تو، اور غیر شادی شدہ نے ایسا کیا ہے تو اس کو 100 کوڑے مارے جائیں گے. بہت سخت حکم ہے. تو عرض کر رہا تھا کہ اسلام نے جہاں زنا سے روکا ہے، زنا کی طرف پہنچانے والے جو اسباب ہیں، جو راستے ہیں، ان سے بھی روکا ہے. شریعت نے بدنگاہی سے بھی روکا ہے کہ دیکھو بدنگاہی نہ کیا کرو. بدنگاہی کرو گے تو یہی بدنگاہی آگے تعلقات بڑھاتے زنا تک پہنچا سکتی ہے. شریعت نے منع فرمایا کہ کسی اجنبی اور پرائی عورت کے ساتھ بات مت کرو، اس لیے کہ یہی بات چیت کرنا آگے تم کو گناہ تک پہنچا سکتا ہے.
شریعت نے یہ بھی حکم دیا کہ کسی پرائے کے گھر میں اس کی اجازت کے بغیر داخل مت ہو. وہاں کوئی عورت ہو، مبادہ کوئی عورت ہو، اور عورت پر نظر پڑ جاوے اور یہی نظر تم کو آگے گناہ تک پہنچا سکتی ہے. ایسے احکام شریعت نے دیے ہیں کہ واقعہ یہ ہے کہ کوئی شخص ان احکام پر اگر عمل پیرا ہو جائے، عمل کرنے والا بن جائے، تو معاشرے سے گناہوں کا ایک بہت بڑا دروازہ بند ہو جائے گا. گناہ مٹ جائیں گے معاشرے سے. یہاں اللہ تبارک و تعالی یہ فرماتے ہیں کہ اے ایمان والوں سے خطاب ہے. یہ بہت بڑا خطاب ہے یہ اللہ کی طرف سے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ایمان والا کہہ رہے ہیں، اور یہ کوئی معمولی خطاب نہیں ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب قرآن مجید کی تلاوت فرماتے تھے، اور یا ایھا الذین آمنوا جہاں جہاں پر قرآن مجید میں آتا تھا تو ذرا وہ چوکنا ہو جاتے تھے اور سیدھے بیٹھ جاتے تھے اور یہ فرماتے تھے کہ یا ایھا الذین آمنوا سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات مجھے خطاب کر رہی ہے. گویا اس وقت مجھے خطاب ہو رہا ہے، اور اس خطاب کے وقت میں اگر بے ادب بیٹھا رہوں تو یہ ادب کے تقاضے کے خلاف ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت کے خلاف ہے. اس لیے سیدھے بیٹھ جاتے تھے. یا ایھا الذین آمنوا اتنا بڑا خطاب ہے کہ دنیا کا کوئی بڑے سے بڑا آدمی اور دنیا کی کسی حکومت کا صدر اور پرائم منسٹر بھی اگر کسی کو کوئی خطاب عطا کرنا چاہے تو اتنا بڑا خطاب عطا نہیں کر سکتا ہے. آج کل کسی آدمی کے حسن کارکردگی پر، کسی آدمی کے اچھے کام کرنے پر ایوارڈ ملتا ہے، حکومت کا ایوارڈ ملتا ہے. ہوتا ہے نا کہ ابھی اچھا کام کیا ہے تو اس کو ایوارڈ دے دو. اور حکومت کے ایوارڈ مختلف ہوتے ہیں، مختلف ایوارڈ ہوتے ہیں. جیسے ہمارے یہاں بھی نہرو ایوارڈ ہے، اور کیا ہے، اور بھی کچھ نام ہے ایوارڈ کے جو حکومت کی طرف سے ملتے ہیں جس نے اچھا کام کیا ہو. تو اس طریقے سے یہ ایوارڈ ملتے ہیں. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک ایوارڈ ہے، ایک خطاب ہے. یہ اللہ تعالیٰ فرماتے ایمان والو، اس سے بڑا خطاب کوئی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو ایمان والا کہا ہے. آگے یہ فرماتے ہیں کہ اپنے گھروں کے علاوہ دوسرے کے گھروں میں داخل مت ہو یہاں تک کہ تم گھر والے سے اجازت طلب کر لو اور پھر سلام کرو. صاف یہ کہہ دیا کہ لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا وتسلموا علی اہلها. اپنے گھر کے علاوہ اگر دوسرے کے گھر میں داخل ہونا ہو تو تم گھر والے سے پہلے اجازت طلب کرو اور سلام کر کے داخل ہو. دیکھیے یہ ایک حکم ہے. یہ اپنے گھر کے علاوہ دوسرے کے گھر میں داخل ہونا ہو تو پہلے اجازت طلب کرو. حتی تستأنسوا، یہ استئناس کا لفظ عربی زبان میں آتا ہے مانوس کرنے کے لیے. کسی آدمی کو اپنے سے قریب کرنا، مانوس کرنا. اجازت لے کر سامنے والے کو، گھر والے کو پہلے مانوس کرو اور سلام کرو. اس میں بہت سی حکمتیں ہیں کہ بھئی دوسرے آدمی کے گھر میں داخل ہونے سے پہلے اجازت طلب کرنے کا حکم کیوں دیا گیا ہے. بڑی حکمتیں ہیں. ایک حکمت تو یہ ہے کہ بھئی دوسرے آدمی کا گھر اس کے لیے سکونت کا باعث ہے. جیسے میرا مکان ہے، آپ کا مکان ہے، آپ کا مکان آپ کے لیے سکون کا باعث ہے. قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے گھروں کو اپنے رہنے والوں کے لیے سکنہ کا لفظ استعمال فرمایا ہے کہ گھر اپنے رہنے والے کے لیے سکون کا باعث بنتا ہے، آرام کا باعث بنتا ہے. اب کسی دوسرے آدمی کو کیا حق پہنچتا ہے کہ اس کے گھر کے اندر اجازت کے بغیر داخل ہو کر اس کے سکون میں خلل ڈالے. گھر تو سکون کا باعث ہے نا، آرام کا باعث ہے، راحت کا باعث ہے. میرا مکان ہے، آپ کا مکان ہے، آپ کا مکان، میرا مکان، ہر ایک کے لیے سکون کا باعث ہے. تو کسی دوسرے آدمی کو حق کیا پہنچتا ہے
کہ وہ اس کے گھر کے اندر اجازت کے بغیر داخل ہو کر اس کے سکون میں اور راحت میں خلل ڈالے. کسی کو حق نہیں پہنچتا ہے. اس لیے حکم دیا کہ اگر کسی دوسرے کے گھر میں جانا ہو تو داخل ہونے سے پہلے اجازت طلب کرو. اجازت طلب کرو. ایک تو حکمت یہ ہے تاکہ رہنے والے یعنی مکان کے مالک کے لیے سکون ختم نہ ہو جائے. بہت سی مرتبہ آدمی سویا ہوا ہوتا ہے، آرام میں ہوتا ہے، بیمار ہوتا ہے، تو پسند نہیں کرتا ہے کہ ایسے سونے کے وقت میں، بیماری کے عالم میں، یا یہ کہ میں اپنے گھر میں کسی کام میں مشغول ہوں، تو ایسے وقت میں کوئی شخص ایک دم اجازت کے بغیر آ جاوے. کوئی آدمی پسند نہیں کرے گا، میں بھی پسند نہیں کروں گا، آپ بھی پسند نہیں کرو گے کہ آپ کے گھروں میں اجازت کے بغیر کوئی شخص داخل ہو جاوے. کوئی پسند کرے گا؟ انگلی اونچی کرو پتہ چلے. کوئی پسند کرے گا؟ کوئی نہیں پسند کرے گا. کوئی پسند نہیں کرے گا اس کو. ایک حکمت تو یہ ہے. دوسری حکمت یہ ہے کہ جو شخص اپنا کام لے کر آیا ہے دروازے پر، میرے مکان پر، آپ کے مکان پر جو شخص اپنا کام لے کر دروازے پر آیا ہے، اس کا کام ہے آپ سے کوئی سفارشی خط لکھوانا ہے، یا یہ کہ وہ مقروض ہے تو بیچارہ کچھ مدد طلب کرنے کے لیے آیا ہے، کسی بھی کام کے لیے آیا ہے. اب اجازت طلب کیے بغیر اگر ایک دم مکان میں داخل ہو جائے گا، گھر میں داخل ہو جائے گا، تو گھر والے پر ایک بوجھ پڑے گا. گھر والے پر بوجھ پڑے گا، اور گھر والا اس کی ضرورت اگر پورا کرنے کا داعیہ رکھتا ہوگا، گھر والا اگر اس کی ضرورت پورا کرنے کے لیے شوق رکھتا ہوگا، تو بھی اس کے دل سے وہ شوق اور وہ داعیہ ختم ہو جائے گا. یار کیسا آدمی ہے یہ؟ کیسا آدمی ہے کہ ایک دم اجازت لیے بغیر وہ گھر میں آ گیا؟ اس لیے گھر والے پر بوجھ پڑے گا، اور گھر والا اس کی ضرورت پورا کرنے کے لیے اگر کچھ داعیہ رکھتا ہوگا، وہ شوق رکھتا ہوگا، جذبہ رکھتا ہوگا، تو وہ جذبہ بھی سرد ہو جائے گا، ٹھنڈا ہو جائے گا. اور اگر وہ کام پورا کرنے کے لیے تھوڑی ہمت جتائے گا تو وہ اپنے دل پر بوجھ رکھ کر وہ کام کرے گا. اس لیے یہاں حکم دیا ہے کہ کسی آدمی کے گھر پر جاؤ تو داخل ہونے سے پہلے اجازت طلب کرو. اپنا کام جو لے کر گئے ہو، اپنی ضرورت جو لے کر گئے ہو جس آدمی کے پاس، تو پہلے اجازت طلب کرو. اجازت طلب کر کے اس کی طرف سے اجازت ملتی ہے تو داخل ہو جاؤ، تاکہ آپ کی وہ ضرورت پوری ہو جاوے. جو لیٹر لکھوانے کے لیے گئے ہو، جو خط لکھوانے کے لیے گئے ہو، اپنے جو ضرورت اور اپنا مطالبہ جو لے کر گئے ہو، وہ گھر والا پوری کرے، آپ کے تقاضے کو، آپ کے کام کو پورا کرے. ایک تیسری حکمت یہ ہے کہ دوسرے کے گھر میں اجازت کے بغیر داخل ہوگا تو گھروں میں خواتین، مستورات عورتیں بھی ہوتی ہے، مستورات بھی ہوتی ہے، خواتین ہوتی ہے، عورتیں ہوتی ہے. اجازت کے بغیر ایک دم داخل ہو جائے گا، اور گھر کی کسی عورت پر اگر نظر اجنبی کی پڑ گئی تو یہ گناہ کا باعث بن سکتا ہے، اور گھر والے کے لیے ایک غیرت کی بات ہو جائے گی. اس کی غیرت جوش میں آئے گی کہ یہ شخص کس طریقے سے ایک دم میرے مکان میں بغیر اجازت کے داخل ہو گیا. اس کی غیرت کو آپ للکارو گے، غیرت کو للکارنے والے بن جاؤ گے. گویا کہ گناہوں کے دروازے کو روکنا ہے. گناہوں کے دروازے کو روکنے کے لیے کہا گیا ہے کہ کسی کے مکان میں داخل ہونے سے پہلے اجازت طلب کرو. اور ایک چوتھی حکمت یہ ہے کہ بہت سی مرتبہ آدمی اپنے مکان میں اس حالت میں ہوتا ہے کہ وہ نہیں چاہتا ہے کہ ایسے وقت میں کوئی شخص اجنبی میرے مکان میں آوے. جس طریقے سے عام جگہ پر اور عام مقامات پر آدمی جاتا ہے تو اپنے پورے کپڑے پہن کر جاتا ہے، اپنے پورے کپڑے پہن کر جاتا ہے، لیکن گھر میں اپنے کپڑوں کو اتار دیتا ہے اور بنیان میں اور لنگی میں تہبند کے اندر رہتا ہے. تو کوئی آدمی نہیں چاہتا ہے کہ میری اس حالت میں کوئی شخص اجنبی میرے مکان میں اجازت کے بغیر آوے، پسند نہیں کرتا ہے.
تو بہرحال یہ 4 حکمتیں ہیں. ان حکمتوں کی بنیاد پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا ایمان والوں کو کہ کسی کے گھر میں داخل ہونے سے پہلے تم اجازت طلب کرو اور سلام کر کے داخل ہو. اجازت طلب کرو اور سلام کر کے داخل ہو. یہاں تک کہ ان آیات کریمہ کے نزول کے بعد ایک صحابی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے رسول، میں اپنی والدہ کے مکان میں داخل ہوں تب بھی میں اجازت طلب کروں؟ اپنی والدہ کے مکان میں داخل ہوں تب بھی میں اجازت طلب کروں؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جی ہاں، اپنی والدہ کے مکان میں داخل ہونے سے پہلے بھی اجازت طلب کرو. ذرا دروازہ تھوڑا کھٹکھٹا دو، دستک دے دو. تھوڑا دروازہ کھٹکھٹا دو، دستک دے دو. تو اس آدمی نے یہ کہا کہ اللہ کے رسول، میں تو اپنی والدہ کے ساتھ رہتا ہوں. تو آپ نے فرمایا تب بھی اجازت طلب کرو. پھر اس نے کہا کہ اللہ کے رسول، میں تو اپنی والدہ کی خدمت کرتا ہوں. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تب بھی تم اجازت طلب کرو. اور آپ نے تیسری مرتبہ فرمایا کہ کیا تم یہ بات پسند کرتے ہو کہ تم اپنی والدہ کو برہنہ اور ننگے اور یہ ننگے سر ان کو دیکھو اور مختصر کپڑوں میں دیکھو، تم ننگے ہونے کی حالت میں دیکھو؟ کیا تم یہ پسند کرتے ہو؟ تم باہر گئے ہو، تمہاری والدہ کی سمجھے اوڑھنی اور دوپٹہ سر پر نہیں ہے، مختصر کپڑا پہنا ہوا ہے اور بدن کا اچھا خاصا حصہ کھلا ہوا ہے، ایسے وقت میں اگر تم اجازت کے بغیر داخل ہو گئے تو تمہاری والدہ کے بدن پر تمہاری نظر پڑ سکتی ہے. کیا اس بات کو تم پسند کرو گے؟ حضور نے فرمایا. تو اس نے کہا کہ نہیں. تو پھر اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تب تو اپنی والدہ کے مکان میں بھی جانے سے پہلے اجازت طلب کرو. اپنی والدہ کے مکان میں جانے سے پہلے بھی اجازت طلب کرو. ذرا تھوڑا سا دروازہ کھٹکھٹا دو تاکہ پتا چلے، یا کھونکھار دو پتا چلے کہ بیٹا آ رہا ہے. اگر مختصر کپڑے پہنے ہوئے ہو تو ذرا کیا کر لے، کپڑے سمجھے پہن لے. یہ حکمتیں ہیں اور یہ تعلیمات ہیں. ان تعلیمات کو واقعہ یہ ہے کہ ہم نے بھلا دیا ہے. اور پرائے کے گھر میں داخل ہونے کے لیے اجازت طلب کرنا تو اب رہا ہی نہیں ہے. بعض جگہوں پر تو رہا ہی نہیں ہے. یہیں سے پھر فتنے کے دروازے کھلتے ہیں. فتنے کے دروازے یہیں سے کھلتے ہیں، گناہوں کے دروازے یہیں سے کھلتے ہیں. قرآن مجید یہ کہہ رہا ہے کہ پہلے تم کیا کرو، اجازت طلب کرو اور پھر سلام کرو. قرآن مجید کی آیت کریمہ سے معلوم ہوتا ہے کہ پہلے اجازت طلب کرنا ہے اور پھر سلام کرنا ہے. لیکن بعض احادیث سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ پہلے سلام کرے گا اور پھر اجازت طلب کرے گا. پہلے سلام کرے گا اور پھر اجازت طلب کرے گا. اجازت طلب کرنے کے بعد اگر اجازت مل جاتی ہے تو بہت اچھا ہے. اجازت طلب کرنے کے بعد اجازت مل جاتی ہے تو بہت اچھا ہے، تم جا سکتے ہو، داخل ہو سکتے ہو. لیکن اجازت طلب کرنے کے بعد 3 مرتبہ اجازت طلب کی اور 3 مرتبہ اجازت طلب کرنے کے بعد اجازت نہ ملی تو وہاں پر اڑے مت رہو، وہاں پر دروازے پر بیٹھ مت جاؤ ضدی بن کر. ممکن ہے کہ گھر والا کسی اہم کام میں مشغول ہو، اہم کام میں مشغول ہو، تو وہاں ضدی بن کر بیٹھ مت جاؤ. 3 مرتبہ اجازت طلب کرنے کے بعد اگر اجازت نہ ملی تو وہاں سے رخصت ہو جاؤ، وہاں سے رخصت ہو جاؤ. یہ ہے تعلیم اسلام کی. اجازت طلب کرنے کے لیے دروازے پر جاؤ تو کن الفاظ میں اجازت طلب کرنی چاہیے؟ کن الفاظ میں اجازت طلب کرنی چاہیے؟ پہلے سلام کرو، اجازت طلب کرو، یا اجازت طلب کرو اور سلام کرو؟ حدیث میں یہ آتا ہے، حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر پہنچے، دستک دی. اندر سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ کون ہو؟
تو حضرت جابر نے فرمایا کہ میں ہوں. تو حضور نے ناراضگی کا اظہار فرمایا کہ میں تو کوئی تعارف نہیں ہے. جانے والا اپنا پورا تعارف کروائے. دروازے پر دستک دی, اندر سے پوچھا کون, تو اپنا پورا نام بتانا چاہیے, اپنا پورا پتہ بتانا چاہیے. آج دروازے پر اجازت طلب کرنے کے لیے ہم جاتے ہیں تو پھر سامنے سے پوچھا جاتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ میں ہوں. میں تو کوئی تعارف نہیں ہے نا. میں بھی ہوں, میں تو آپ بھی ہو. میں تو کوئی تعارف نہیں ہے. آدمی کو اپنا پورا تعارف کروانا چاہیے, اپنا پورا نام لینا چاہیے, تاکہ اندر والا آپ کو پہچان سکے. اور اجازت دینا اگر مصلحت ہو تو اجازت دے دے, اور مصلحت کے تقاضے کے خلاف ہو تو آپ کو منع کر دے. تو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اجازت طلب کی. آپ نے فرمایا کہ کون ہو, تو انہوں نے کہا کہ انا, میں ہوں. تو حضور نے فرمایا کہ انا. آپ نے ناراضگی کا اظہار فرمایا اور کہا کہ یہ تو کوئی تعارف نہیں ہے, آدمی کو اپنا پورا تعارف کروانا چاہیے. آج کل اجازت طلب کرنے کے لیے مختلف طریقے اپنائے جاتے ہیں. اجازت طلب کرنے کے لیے مختلف طریقے. دروازے پر پہنچتے ہیں, کوئی چھوٹا بچہ ہوتا ہے تو بچے کو بھیج دیتے ہیں اجازت طلب کے لیے, یہ بھی ایک طریقہ ہے. کوئی نہیں ہوتا ہے تو دروازے پر دستک دیتے ہیں. دیکھیے دستک دینا بھی مفسرین نے لکھا ہے کہ ناخن کے ذریعے ایسے دستخط دے, ایسے سمجھے دستک دے, ناخن کے ذریعے اپنے اس طریقے سے دستک دے. اجازت طلب کرنے کے لیے ناخن سے دستک دے. اس کا مقصد کیا ہے, اس میں حکمت کیا ہے کہ ہماری آواز گھر والے کو پہنچانی ہے, اور اس طریقے سے دستک دی جائے گی تو ہماری آواز گھر والے کو پہنچ جائے گی, ہماری آواز گھر والے کو پہنچ جائے گی. اور بعض لوگ تو دروازے پر کھڑے ہو کر اس کی کنڈی اتنی زور زور سے کھٹکھٹاتے ہیں کہ بیچارہ اندر بیمار آدمی ہوتا ہے وہ بھی بیدار ہو جاتا ہے. کوئی بوڑھا آدمی ہوتا ہے اس کو بھی تکلیف ہوتی ہے, گھر میں چھوٹے بچے سوئے ہوتے ہیں ان کو بھی تکلیف ہوتی ہے. اصل مقصد کیا ہے اجازت طلب کرنا, کہ سامنے والے کو ہماری اطلاع ہو جائے, اور ناخن کے ذریعے کھٹکھٹانے کی صورت میں مقصد پورا ہو جاتا ہے. چھوٹے بچے کو بھیج کر اجازت طلب کر سکتے ہو, دستک دے کر اجازت طلب کر سکتے ہو. آج کل دروازے کے باہر بیل لگی ہوئی ہوتی ہے, گھنٹی لگی ہوئی ہوتی ہے. تو حضرات مفسرین نے, مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ نے لکھا ہے کہ گھنٹی بجا کر بھی اجازت طلب کی جا سکتی ہے, گھنٹی بجا کر بھی اجازت طلب کی جا سکتی ہے. اور اب تو گھنٹیوں کا رواج بھی شاید ختم ہو رہا ہے, موبائل کے ذریعے اجازت طلب کرتے ہیں. فون کیا اور فون کر کے سامنے والے سے اجازت طلب کرتے ہیں کہ حضرت 12 بجے کے آس پاس میں آپ کی ملاقات کے لیے آنا چاہتا ہوں, آپ فارغ رہو گی, ملاقات ہوگی. یہ بھی ایک اجازت ہے. کسی آدمی نے آپ کو فون کیا, موبائل سے آپ کو فون کیا, ٹیلی فون سے آپ کو فون کیا, تو اس کو جواب دینے کے لیے بھی اگر آپ مناسب سمجھے تو جواب دے سکتے ہیں. مناسب سمجھے اس کو اجازت دینا اگر مناسب ہو تو آپ اس کو جواب دے سکتے ہو. اور ایسے وقت میں اس نے فون کیا ہے کہ وہ آپ کے آرام کا وقت ہے تو اس کو جواب نہیں دو گے تب بھی چلے گا, بلکہ اب تو جواب نہ دینے کے لیے فون کو سائلنٹ کر دیتے ہیں. کوئی حرج نہیں, کر سکتے ہو. تو فرمایا گیا کہ غیر بیوتکم حتی تستأنسوا وتسلموا علی اہلہا, کہ اپنے گھر کے علاوہ کسی دوسرے آدمی کے گھر میں داخل ہو تو تم اس کے گھر میں داخل مت ہونا یہاں تک کہ تم اجازت طلب کر لو اور سلام کر لو گھر والوں کو. ذالک خیر واحسن, ذالک خیر لعلکم تذکرون, یہ تمہارے لیے بہتر ہے. ذالکم خیر لکم, یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم کچھ نصیحت حاصل کرو تو. آگے
اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں فَإِن لَّمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا فَلَا تَدْخُلُوهَا حَتَّى يُؤْذَنَ لَكُمْ وَإِن قِيلَ لَكُمُ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا هُوَ أَزْكَىٰ لَكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ۔ اگر تم گھر میں کسی کو نہ پاؤ، اگر تم گھر میں کسی کو نہ پاؤ، کیا مطلب کسی کو نہ پاؤ؟ یہ کہ گھر والوں میں سے کسی پر آپ کی نظر نہیں پڑی ہے، یا گھر اتنا بڑا ہے کہ گھر کے اس کنارے کے دروازے پر آپ نے اجازت طلب کی اور گھر والے سب اس طرف رہتے ہیں، یہ بھی سمجھے مطلب ہو سکتا ہے۔ اگر تم گھر میں کسی کو نہ پاؤ فلا تدخلوها، فلا تدخلوها، تو تم گھروں میں داخل مت ہو۔ دیکھو دو مطلب ہے اس کے، کہ گھر میں تم کسی کو نہ پاؤ، کسی کو نہ پانے کے دو مطلب ہے۔ ایک مطلب تو یہ ہے کہ گھر میں تو لوگ رہتے ہیں لیکن آپ نے اس دروازے سے اجازت طلب کی اور سارے گھر والے ادھر رہتے ہیں تو آپ نے کسی کو پایا نہیں ہے، دیکھا نہیں ہے۔ تو جب تک گھر کے اس کونے میں، اس کنارے پر رہنے والے لوگوں میں سے کسی کی طرف سے آپ کو اجازت نہ مل جاوے وہاں تک داخل مت ہو۔ اور اس کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ گھر میں کوئی رہتا ہی نہیں ہے، بالکل گھر خالی پڑا ہے، گھر میں کوئی نہیں ہے، پرائے کا گھر ہے، اجنبی کا گھر ہے اور گھر میں کوئی نہیں رہتا ہے، تو اس کے گھر کے اندر تم اجازت کے بغیر داخل مت ہو، اس لیے کہ وہ پرائے کا گھر ہے، اور پرائے کے گھر میں اجازت کے بغیر داخل ہونے کی آپ کو پروانگی کیسے مل سکتی ہے، اجازت کیسے مل سکتی ہے؟ وہ تو پرائے کا گھر ہے، پرائے کے گھر میں تو اجازت کے بغیر داخل نہیں ہو سکتے ہو۔ اللہ تبارک و تعالی یہ فرماتے ہیں کہ اجازت طلب کرنے کے بعد اگر آپ کو اجازت مل گئی تو ٹھیک ہے، اور اگر تم سے یہ کہا جائے کہ واپس ہو جاؤ، وَإِن قِيلَ لَكُمُ ارْجِعُوا، تم سے کہا جائے کہ تم واپس ہو جاؤ تو واپس ہو جاؤ، بعد میں موقع ملے گا انشاءاللہ، ملاقات کا موقع بعد میں ملے گا، اور یہ تمہارے لیے پاکیزگی کا باعث ہوگا۔ ممکن ہے کہ اس نے آپ کو واپس کیا ہے تو واپس کرنے میں گھر والے کی کوئی مصلحت ہوگی، گھر والے کی کوئی مصلحت ہوگی، وہ گھر میں کسی کام میں، ایسے کام میں مصروف ہوگا، مشغول ہوگا کہ اس وقت میں کسی پرائے کو، اجنبی کو اپنے پاس آنے کو وہ پسند نہیں کرتا ہوگا۔ اس لیے اگر گھر والے کی طرف سے یہ کہا جاوے کہ واپس ہو جاؤ تو واپس ہو جاؤ، یہ تمہارے لیے بہت پاکیزگی کا باعث ہے۔ اللہ تبارک و تعالی تمہارے سارے کاموں کو خوب جاننے والے ہیں۔ آگے ایک تیسرا حکم ذکر کیا جا رہا ہے کہ ایسا مکان کہ جس میں کوئی رہتا نہیں ہے، جس میں کوئی رہتا نہیں ہے لیکن اس میں تمہارے لیے کچھ راحت کا اور آرام کا سامان ہے۔ ایسا مکان کہ جس میں کوئی رہتا نہیں ہے لیکن اس میں راحت کا اور آرام کا تمہارے لیے سامان ہے، جیسے مسافر خانہ ہے۔ مسافر خانے کا کمرہ جو کسی کے لیے مخصوص نہیں ہوتا ہے، گیسٹ ہاؤس ہے، ہوٹل ہے، سرائے خانہ ہے، مسجد ہے، کسی کی ملکیت میں نہیں ہے، لیکن وہاں آدمی جاتا ہے تو اس کے لیے راحت ہوتی ہے، مسجد میں آتا ہے راحت ہوتی ہے، راحت ہوتی ہے، مسافر خانے میں جاتا ہے، سرائے خانے میں جاتا ہے، ہوٹل میں جاتا ہے، اس کو راحت ملتی ہے۔ وہ کسی آدمی کے مخصوص رہنے کا مکان نہیں ہے، مسجد کسی آدمی کی مخصوص جگہ نہیں ہے، مخصوص مکان نہیں ہے۔ ہوٹل، مسافر خانہ، سرائے خانہ کسی کا مملوک یعنی کسی مخصوص آدمی کا وہ کمرہ اور مکان نہیں ہے۔ ہر ایک آتے ہیں، ایک دن کے لیے، 2 دن کے لیے آتے ہیں، لوگ چلے جاتے ہیں، ایک دن کے لیے، 2 دن کے لیے آتے ہیں، لوگ چلے جاتے ہیں۔ تو ایسے گھروں میں اگر آپ کو داخل ہونا ہو تو اجازت کے بغیر بھی داخل ہو جاؤ گے، کوئی حرج نہیں ہے۔ مسجد میں داخل ہونے کے لیے اجازت طلب کرنا ضروری نہیں ہے، مسجد میں داخل ہونے کے لیے اجازت طلب کرنا ضروری نہیں ہے، یہ ہر ایک کے لیے ہے۔ مسافر خانے میں، سرائے خانے میں
داخل ہونے کے لیے اجازت طلب کرنا ضروری نہیں ہے. ہاں ضابطے کی جو کارروائی کرنی ہے، ضابطے کی جو کارروائی، آپ کو اپنا آئی ڈی پروف دینا ہے، اپنا نام لکھوانا ہے، اندراج کروانا ہے، وہ ساری کارروائی اور ہے. لیکن مستقل وہاں جانے کے لیے اجازت طلب کرنا ضروری نہیں ہے. لیکن ہاں یاد رکھو، اگر ایک کمرہ، ہوٹل کا ایک کمرہ، مسافر خانے کا ایک کمرہ کسی نے اپنے لیے مخصوص 2 دن کے لیے رکھا ہے اور آپ کو اس کے کمرے میں داخل ہونا ہے، تو وہاں بھی وہی حکم ہوگا جو پہلے میں نے ذکر کیا. وہاں بھی وہی حکم ہوگا جو پہلے ذکر کیا. ایک آدمی ہوٹل میں رکا ہوا ہے 2 دن کے لیے، 3 دن کے لیے، اپنی فیملی کے ساتھ رکا ہوا ہے، آپ اس کی ملاقات کے لیے پہنچے ہو، تو وہاں بھی حکم وہی ہوگا جو اوپر ذکر کیا گیا کہ پہلے اجازت طلب کرو اور سلام کرو. اجازت ملتی ہے تو ٹھیک ہے، اجازت نہیں ملتی ہے تو واپس ہو جاؤ. اس لیے کہ اس کا حکم اب ایک مکان کی طرح ہو گیا، اور جس طریقے سے اپنے مکان میں کوئی شخص اجازت کے بغیر کسی کے آنے کو پسند نہیں کرتا ہے، اس طریقے سے ہوٹل کے کمرے میں اور مسافر خانے کے کمرے میں وہ اپنی بیوی کے ساتھ ٹھہرا ہوا ہے، تو اس میں بھی اجازت کے بغیر کسی کے آنے کو وہ پسند نہیں کرے گا. یہ ہے اسلام کی تعلیم. اتنی عمدہ تعلیم ہے، اتنی عمدہ تعلیم ہے کہ اس تعلیم کے اوپر اگر کوئی شخص عمل پیرا ہو جائے تو معاشرے سے گناہوں کا ایک بڑا دروازہ بند ہو جائے گا، بڑا دروازہ بند ہو جائے گا معاشرے سے. اسی لیے اللہ تبارک و تعالی آگے فرماتے ہیں قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك ازكى لهم ان الله خبير بما يصنعون وقل للمؤمنات يغضضن من ابصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن الا ما ظهر منها. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مومن مردوں سے یہ کہہ دیجئے کہ وہ اپنی نگاہوں کو جھکائے رکھے. نگاہیں اوپر اٹھا کر نہ چلے. راستے میں چلنے کے بھی یہ آداب ہے. اپنی نگاہوں کو جھکائے رکھے اور اپنے ناموس کی اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرے. دیکھو یہاں پر بھی وہی بات ہے کہ شرمگاہ کی حفاظت سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نگاہوں کے جھکانے کا حکم دیا ہے. اگر نگاہیں جھکی رہے گی، راستے میں چلتے ہوئے اجنبی عورت پر، اجنبیہ عورت پر، پرائی عورت پر نظر نہ ڈالے، بے پردگی سے بات نہ کرے، کسی کے گھروں میں اجازت کے بغیر داخل نہ ہو، یہ ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جو گناہ تک پہنچائے گی. حکم دیا گیا کہ ایمان والو اپنی نگاہوں کو جھکائے رکھو. نگاہوں کو جھکائے رکھو گے تو اس کا نتیجہ کیا ظاہر ہوگا کہ تمہاری ناموس اور تمہاری شرمگاہیں محفوظ رہے گی، بڑے گناہ کی طرف نہیں بڑھو گے. اور نگاہوں کی حفاظت نہیں کرو گے تو اس صورت میں یہ نگاہوں کی حفاظت نہ کرنا تم کو بڑے گناہ تک پہنچا سکتا ہے، زنا تک پہنچا سکتا ہے. صاف اعلان کر دیا. آج کل یہ زنا کے دروازے جو کھلے ہوئے ہیں نا، وہ کوئی اتفاقیہ نہیں ہیں، اتفاقیہ نہیں ہیں. پہلے نظر سے نظر ملتی ہے، اس کے بعد پھر ایک آدھ ملاقات ہوتی ہے، ایک آدھ ملاقات کے بعد پھر ایک دوسرے کے کانٹیکٹ لیے جاتے ہیں، پھر وہ سمجھے بات چیت ہوتی ہے اور پھر سمجھے گناہوں کا دروازہ کھلتا ہے، پھر دروازہ کھلتا ہے. اس لیے شریعت نے حکم دیا کہ نگاہوں کو جھکائے رکھو. نگاہوں کو جھکائے رکھو گے، پرائی عورت پر، اجنبیہ عورت پر تمہاری نظر نہیں پڑے گی تو آگے ملاقات کی نوبت نہیں آئے گی، ملاقات کی نوبت نہیں آئے گی تو بات چیت کی نوبت نہیں آئے گی، بات چیت کی نوبت نہیں آئے گی تو پھر کانٹیکٹ کی نوبت نہیں آئے گی. صاف یہ حکم ہے، بہت پاکیزہ تعلیم ہے یہ. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مومن مردوں سے کہہ دیجئے کہ وہ اپنے نگاہوں کو جھکائے رکھے اور اپنے ناموس کی اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرے. یہ ان کے لیے بہت زیادہ پاکیزگی کا باعث ہے. اللہ تبارک و تعالی خوب باخبر ہے ان کاموں سے جن کو لوگ کرتے ہیں. اور آگے پھر اللہ تبارک و تعالی نے مومن عورتوں سے خطاب کیا ہے. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مومن عورتوں سے کہہ دیجئے کہ وہ اپنی نگاہوں کو جھکائے رکھے اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرے. دیکھو دونوں کو حکم دیا ہے، اس لیے کہ گناہ کسی ایک طرف سے نہیں ہوتا ہے، گناہ دونوں طرف کے میلان کے بعد ہوتا ہے.
دونوں کو حکم دیا ہے۔ بہرحال یہ میں نے جو آیت کریمہ آپ کے سامنے پڑھی اور جن کی تفسیر آپ کے سامنے ذکر کی گئی ہے، اللہ تبارک و تعالی نے ان آیات میں گناہوں سے رکنے کے ایک بہت بڑے حکم کو ذکر کیا ہے۔ کسی کے گھر میں جانے سے پہلے اجازت طلب کرو، سلام کرو اور ادب سے داخل ہو۔ یہ ساری چیزیں کیوں دی گئی ہیں؟ یہ ساری چیزیں، سارا حکم اس لیے دیا گیا ہے تاکہ گناہوں کے دروازے نہ کھولیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان پاکیزہ تعلیمات کے اوپر عمل کرنے کی نیک توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔